گیو مور دین یو گیٹ کے بعد آج کا جو ٹاپک جو پوائنٹ ہے وہ ہے دی پاور آف پرسسٹنس، یعنی استقامت کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ استقامت کی طاقت یہ ہمارا 8واں پوائنٹ ہے۔ روڈ ٹو سکسیس میں ہم دیکھیں گے کہ استقامت کہاں پر ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے استقامت۔ کوئی بھی چیز ثابت قدمی کے متبادل نہیں ہے۔ جس فیصلے میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں، وہیں پر آپ کی کامیابی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ثابت قدمی تعلیم یا ذہنیت کی پیداوار نہیں ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ تعلیم یافتہ لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اس بھرے ہوئے دنیا میں سے کتنے لوگ ہیں جو استقامت اور عزم سے لبریز ہے؟ لامحالہ اس کا جواب یہی ہوگا کہ بہت کم لوگ ہیں۔ تعلیم یافتہ تو بہت ہیں، لیکن استقامت کے لحاظ سے ہمیں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو استقامت اور عزم کے ساتھ اپنی جد و جہد کو جاری رکھتے ہیں، کیونکہ کامیابی کا سفر کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ مسلسل جد و جہد، محنت، لگن اور عزم اور استقامت کی طاقت کا نتیجہ ہے۔ کامیابی کو برقرار رکھنا عزم اور استقامت کی صلاحیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ استقامت کی طاقت کا مظاہرہ کہاں پر ضروری ہے اور یہ کہاں پر پیش آتا ہے؟ میں آپ سے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر وسائل بہت کم ہوں، اخراجات بہت زیادہ ہوں، اوپر قرضہ ہو، تو پھر یہاں پر آپ کو استقامت کی ضرورت ہے۔ آپ مسکرانا چاہتے ہیں لیکن حالات آپ کو رونے پر مجبور کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کو استقامت کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں زندگی اپنے موڑ اور مروڑ کے ساتھ تار تار ہے، لیکن آپ استقامت کی طاقت سے اس کا رخ کامیابی کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ اور جیت کی صورت میں جب آپ کامیابی کی طرف سفر گامزن ہوتا ہے آپ کا، تو ظاہر ہے سامنے جیت ہے نا، وینرز آپ کے۔ تو جیت کی صورت میں جب آسائشیں آپ کو ملتی ہیں تو وہ پورے غم جو ہوتے ہیں، وہ تکالیف جو ہوتی ہیں، وہ صعوبتیں جو ہوتی ہیں تو استقامت کی راہ میں آپ نے برداشت کی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کامیاب شخص سے پوچھیں، کسی بھی کامیاب شخص سے پوچھیں کہ اس نے اس سفر میں کتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں، کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، کیونکہ برداشت کرنے کے بعد کامیابی کا جھومر اپنے ماتھے پر سجا دیکھ کر استقامت کا مقصد یاد آتا ہے۔ یاد رکھیں جو شخص کوئی مقصد نہیں رکھتا ہمیشہ پرلطف زندگی سے محروم رہتا ہے، کیونکہ مقصد ہی ہے جو آپ کو ایک آسائش زدہ اور پرلطف اور کامیاب زندگی کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اور زندگی کو وہ کبھی بھی انجوائے نہیں کر پائے گا جس میں استقامت کی طاقت نہیں ہوگی، عزم نہیں ہوگا، لگن نہیں ہوگی، مقصد نہیں ہوگا۔ وہ زندگی اس کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ اسی کمفرٹیبل زون میں رہے گا، اور کمفرٹیبل زون میں رہنا زندگی کی تباہی کے مترادف ہے۔ جی، پاور آف پرسسٹنس کے بعد اب ہمارا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پرائڈ آف پرفارمنس، یعنی اپنی کارکردگی پر فخر محسوس کرنا۔ آج کل کی دنیا میں کارکردگی پر فخر بہت کم رہ گیا ہے، کیونکہ اس کے لیے محنت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اور محنت اور کوشش ہم کتنی کرتے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تاہم ایسا بھی نہیں ہے کہ محنت اور کوشش ناپید ہو چکی ہے۔ بعض واقعات میں حوصلہ شکنی کا عنصر بھی بڑا غالب نظر آتا ہے۔ جب آپ کسی کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں تو وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے، اور شارٹ کٹ ہمیشہ تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے آپ کو۔ حوصلہ شکنی سے پرہیز کریں، اور پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے۔ کارکردگی پر فخر کرنا اپنی انا کی تسکین نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا، میں اس پر فخر کر رہا ہوں تو میں اپنی انا کی تسکین کر رہا ہوں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ فخر عاجزی اور خوشی کی نمائندگی کرتا ہے نا۔ یہ جو فخر ہے، آپ اپنی کارکردگی پر جو فخر کرتے ہیں۔ چھوٹا سا میں ایک چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ 3 آدمی اینٹوں کے بھٹے پر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک راہ گزرتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جو پہلا شخص ہے وہ کہتا ہے جی بس زندگی کے دن گزار رہا ہوں۔ دوسرا بھی وہیں جو کام کر رہا تھا، اینٹیں بنا رہا تھا، اس سے پوچھا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ نے دیکھا نہیں میں اینٹیں بنا رہا ہوں۔ اب یہی سوال جب وہ تیسرے سے کرتا ہے تو تیسرے کا جواب ذرا مختلف ہے۔ دیکھیے وہ کہتا ہے جی میں ایک خوبصورت محل بنانے کے لیے اینٹیں تراش رہا ہوں۔ اب کام ایک ہی ہے،
آدمی تین ہیں، جواب تینوں کے مختلف ہیں. تو جب تینوں جواب ہمارے سامنے آتے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ تینوں کی کارکردگی پر ان کے خیالات کی وجہ سے بڑا اثر پڑے گا؟ کیونکہ ان کی کارکردگی ان کے جواب سے متاثر ہے. کہ پہلا کیا کہہ رہا ہے جی میں زندگی کے دن گزار رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے جی آپ کو نظر نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، زندگی سے مایوسی. تیسرے کا جواب کتنا پازیٹیو ہے کہ میں ایک خوبصورت محل کے لیے اینٹیں بنا رہا ہوں، لا محالہ وہ اپنی کارکردگی بنا پر بہت آگے جا سکتا ہے. ایکسیلنس ہمیشہ یاد رکھیں تب آتی ہے جب آپ بہترین کام کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، تو آپ کے کام میں ایکسیلنسی آئے گی. ہر کام اس شخص کا خود پورٹریٹ ہوتا ہے، جو وہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، وہ جو نظر آتا ہے، وہ چاہے مزدور ہو یا طالب علم ہو. مائیکل اینجلس تھا نا، ایک بہت بڑا مجسمہ ساز تھا. تو ایک دفعہ وہ مجسمہ بنا رہا تھا، تو کبھی وہ بناتا، کبھی تراشتا، کبھی بناتا، کبھی تراشتا، کبھی اس کا کوئی چیز خراب ہو جاتی، کبھی کوئی چیز خراب ہو جاتی. تو کافی دنوں کے بعد وہ اپنا مجسمے کو جب وہ مکمل کر لیتا ہے نا، تو اسے ناقدین، اس کے جو ویل وشرز ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جناب کئی دن آپ نے ایک مجسمے پر لگا دیے، کیا بات تھی؟ تو اس کا جواب بڑا ڈفرینٹ سا اور بڑا عجیب سا جواب تھا. تو ایک دم اسے چونک کر کہا ٹرائفلس، کمال کر دو، میں نے کمال کر دیا مجسمہ بنانے میں. تو بات پھر یہی ہے کہ آپ جو بھی کریں اس میں کمال کر دیں. کوئی بات نہیں، ٹائم لگ جاتا ہے، محنت درکار ہوگی، ٹائم درکار ہوگا، آپ کی لگن اور ہمت چاہیے، وہاں پر استقامت چاہیے آپ کو اس کام میں کمال کرنے کے لیے. کمال کر دیں، اور کمال کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. یاد رکھیے، کمال کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. جب آپ کمال کر دیتے ہیں تو پھر آپ واقعی با کمال ہو جاتے ہیں.